اب انشاءاللہ تھوڑا سا چونکہ ہماری نسبت جو ہے وہ تزکیہ والی نسبت ہے، اور میں تو اپنے تعلق والوں سے کہتا ہوں کہ ہم تو کمزور ہیں، ہم تو گئے گزرے ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے، لیکن جن اکابر کا دامن ہم نے تھاما ہوا ہے وہ بڑے لوگ تھے۔ ہمارے روحانی دادا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک نے ان کو بڑا مقام دیا تھا۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اور معمولات کے علاوہ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اور معمولات کے علاوہ 24 گھنٹے میں 10.5 لاکھ اذکار کیا کرتے تھے۔ 10.5 لاکھ۔ اللہ والوں کے اوقات میں برکت ہوتی ہے، ان کے رزق میں برکت ہوتی ہے، ان کے اولاد میں برکت ہوتی ہے، ان کے سب کچھ میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے ان کے قلب کو ایسا پاک اور صاف کیا ہوا تھا کہ اللہ پاک نے کشف ادراکی بھی عطا کیا تھا اور کشف عینی بھی عطا کیا تھا۔ ایک دفعہ ان کا ایک مرید دودھ لے آیا کہ حضرت میری اپنی بھینس کا دودھ ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے نکالا ہے۔ بہت اصرار کیا، حضرت انکار فرماتے رہے۔ جب بہت اصرار کیا تو حضرت نے فرمایا کہ آپ کے بھینس نے اس دن کسی اور کے کھیت میں منہ مارا تھا، آپ کی بھینس نے اس دن کسی اور کی کھیت میں منہ مارا تھا۔ ایک دفعہ ایک مرید جو ہے پراٹھے لے آئے، حضرت گھر کے پراٹھے، ان کی اہلیہ نماز نہیں پڑھتی تھی، والدہ نمازی تھی، تو کچھ پراٹھے والدہ سے بنوائے اور کچھ اہلیہ سے بنوائے اور حضرت کی خدمت میں پیش کیے۔ اصرار کیا، حضرت نے چنگیری سے رومال اٹھایا، پراٹھوں کو اوپر نیچے کیا، جو اہلیہ نے پراٹھے بنائے تھے جو بے نمازی تھی وہ علیحدہ کر دیے، اور جو والدہ نے بنائے تھے جو نمازی تھی وہ علیحدہ کر دیے، اور مرید سے کہا کہ فقیروں کا امتحان نہیں لیا کرتے، فقیروں کا امتحان نہیں لیا کرتے۔ تو یہ اس نور کی برکت تھی جو کثرت ذکر کی برکت سے اللہ پاک نے ان کے قلب کو منور کر دیا تھا۔ ذکر سے دلوں میں نور آتا ہے، ذکر سے دلوں میں نور آتا ہے۔ اس نور کی برکت سے جب دل پاک اور صاف ہو جاتا ہے تو وہ دل اخلاق حمیدہ سے مالا مال ہو جاتا ہے۔
اخلاص سے لے کر جتنی بھی صفات ہیں، صلہ رحمی ہے، شفقت ہے، محبت ہے، ہمدردی ہے، صلہ رحمی ہے، یہ ساری صفات آ جاتی ہیں۔ اور جو رذائل ہیں، اخلاق رذیلہ ہیں، سب سے بڑا ریا، کینہ، حسد، بغض، خود نمائی، خود پسندی، میں، بڑا پن، یہ سارے رذائل جو ہے جب نور آتا ہے وہ نکل جاتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں، بھائی، دوستو، ذکر کیا کریں، ذکر کی بڑی برکات ہے۔ سالکین آتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ ہمارے نماز میں خشوع نہیں ہے، نماز میں توجہ نہیں بنتی۔ فقیر ان سے عرض کرتا ہے کہ تم جو انفرادی اذکار کرتے ہو وہ توجہ سے کرتے ہو، جب ہمارے انفرادی ذکر میں توجہ ہوگی اور اذکار توجہ سے کریں گے، وہ حضرت عمر پالن پوری رحمت اللہ علیہ کی قبر کو اللہ پاک نور سے بھر دے۔ حضرت عمر پالن پوری رحمت اللہ علیہ اکثر اجتماعات میں فرمایا کرتے تھے کہ لا کا ایسے ذکر کریں کہ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا، اللہ ہوا۔ جز کی بھی نفی کرو اور کل کی بھی نفی کرو۔ جب جز کی بھی نفی ہوگی، کل کی بھی نفی ہوگی، تو پھر کیا رہ جائے گا؟ ایک اللہ رہ جائے گا۔ تو انشاءاللہ جب آپ کے اذکار میں، انفرادی اذکار میں توجہ ہوگی اور اس کا حق ادا کریں گے تو انشاءاللہ نماز میں بھی توجہ ہوگی۔ اور نماز تو ایسی عبادت ہے کہ اگر نماز بن گئی، نماز توجہ والی ہو گئی، تو نماز تو دعا ہے، الدعاء مخ العبادہ، اور دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے، بہترین دعا ہے۔ اور خاص کر پھر تہجد کا وقت ہو اور قرآن کی تلاوت ہو اور اللہ پاک سے مانگنا، جیسے روایات میں آتا ہے کہ اللہ پاک آخری آسمان پہ آ کے اللہ کی رحمت ایسے اترتی ہے۔ شیخ الحدیث سے ابن بخاری کے درس میں بتایا تھا کہ ابن بطوطہ اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے تھے، ممبر کے سب سے اوپر کے درجے پہ بیٹھے ہوئے تھے، نچلے درجے پہ آ گئے کہ اللہ کی رحمت تہجد کے وقت ایسے اترتی ہے۔ آخری آسمان پہ اللہ پاک آ کے تہجد کے وقت آوازیں لگاتا ہے، منادی کرتا ہے، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، کوئی ہے سوال کرنے والا، کوئی ہے گناہوں کی معافی چاہنے والا، کوئی ہے پریشان حال جس کی پریشانی کو میں دور کروں۔ اور اس وقت ہم خواب خرگوش میں مبتلا ہوتے ہیں، اور ہمارا رب کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے کہ رب ہو کر وہ آوازیں لگاتا ہے، منادی کرتا ہے، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، کوئی ہے سوال کرنے والا، کوئی ہے گناہوں کی معافی چاہنے والا، کوئی ہے پریشان حال جس کی پریشانی کو میں دور کروں۔ اگر ہم اللہ کے ہاں میں ہاں ملانے کہ اے رب العزت، ہمارے آقا نامدار، فخر موجودات، امام الانبیاء، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ اس وقت
اے رب العزت تو آخری آسمان پہ آ کے منادی کرتا ہے، اے رب العزت آج ساری امت پریشان ہے، کوئی غربت کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اولاد ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، اولاد تو ہے لیکن صالح نہیں ہے، فرمانبردار نہیں ہے، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے، تو اس وقت اگر یہ اللہ رب العزت کہ ہاں میں ہاں ملا لے کہ اے اللہ تو پکار رہا ہے اور میں سن رہا ہوں، ہمارے آقا نے ہمیں خبر دی ہے، میری یہ پریشانی ہے، تو اس کی پریشانی کیسے دور نہیں ہوگی؟ یقین سے کہتا کہ انشاءاللہ وہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب انشاءاللہ تھوڑی دیر کے لیے ذکر کر لیں گے، اس کے بعد مراقبہ ہوگا، مراقبے میں ذکر بند کر دیں گے، خاموش ہو جائیں گے، یعنی وہ ذکر قلبی ہوگا، دل کا ذکر ہوگا۔ آتا ہے کہ ذکر قلبی ذکر لسانی سے 70 درجے افضل ہے، کیونکہ ذکر قلبی میں جو دل کا ذکر ہے اس میں اخفا بہت زیادہ ہے، اللہ جانتا ہے کہ اس کا بندہ اس کو اپنے دل میں یاد کر رہا ہے، اور جیسے حدیث قدسی ہے کہ جو بندہ جیسے اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ رب العزت اسی طریقے پہ اس کو یاد کرتا ہے۔ لیکن ذکر سے پہلے ایصال ثواب کر لیں، ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ الحمد شریف اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، یہ سورت پڑھ لیں 11 مرتبہ، ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ، اور پھر ہدیہ کر لیں کہ اے رب العزت یہ سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص میں نے آقا نامدار فخر موجودات امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کیا ہے، اور ان کے وسیلے سے جمیع انبیاء کرام، ملائکہ مقربین، جمیع اہل بیت، جمیع صحابہ کرام، جمیع صحابیات، تمام پیران کبار، چاروں سلاسل کے نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، اور اپنے والدین کو اگر فوت ہو چکے ہیں، رشتہ داروں کو اگر فوت ہو چکے ہیں، جمیع مسلمانوں کو یاد رکھیں۔ ہمارا یقین ہے کہ ایصال ثواب پہنچتا ہے، پہنچایا جاتا ہے جن کو ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، اور جو پہلے سے اعلیٰ مقام پہ ہیں، ایصال ثواب کی برکت سے ان کی روحانی توجہ ہمارے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے، اور اس روحانی توجہ کی برکت سے ہم جس عمل میں مشغول ہوتے ہیں اس عمل میں خشوع پیدا ہو جاتا ہے، اس عمل میں جان پیدا ہو جاتی ہے، اور عالم برزخ میں جو کمزور لوگ ہیں اللہ پاک ان کے ساتھ کرم کا معاملہ کر لیتا ہے،